ایک وقت تھا جب بات کی جاتی تھی ڈپریشن، تو لوگ پہلے تو اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے تھے اور اس کی ایگزسٹنس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ ہاں یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اویئرنیس بڑھی تو لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی، پروفیشنل ہیلپ لینی شروع کی، اور اب ڈپریشن کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے اور آگاہی بھی کی جاتی ہے. آج کا سیگمنٹ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہم ہمیشہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف اس کے ایموشنل یا مینٹل سمٹمس ہی ہوتے ہیں جو کہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے فزیکل سمٹمس بھی ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے آج بات ضرور کریں گے، لیکن آپ نے ہمیں ضرور کال کری اور آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ کیا آپ بھی ڈپریشن سروائیور ہیں، کیا آپ کو ابھی بھی ڈپریشن ہے، کیا آپ کسی کی ہیلپ لے رہے ہیں، یا کوئی ایسے سمٹمس ہیں جو کہ آپ فیل کرتے ہیں اپنے اندر اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اسپیشلی فزیکل سمٹمس کی میں بات ضرور کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمس ہیں، آپ کے جسم پر کوئی بھی اس کا اثر انداز ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کریں. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات زوبیہ زبیر صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم زوبیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سبین، تھینک یو سو مچ اینڈ شعیب فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو جی، تھینک یو. کیا سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن کے فزیکل؟ اچھا دیکھیے، ڈپریشن جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑا کلیریفائی کر دوں، اٹ از اے ویری ایکسٹریم اسٹیج بٹ اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ ود ڈپریشن. یہ اسٹارٹ ہوتی ہے چھوٹی موٹی انگزائٹی سے، چھوٹی موٹی جسے ہم کہتے ہیں گھبراہٹ ہو گئی، کچھ آپ کو جیسے غصہ جلدی آنے لگ گیا، ایک دم آپ تھوڑا سا پینک ہونا شروع ہو گئے، پھر وہ آہستہ آہستہ پینک اٹیکس کی طرف جاتی ہے، جس کے فزیکل علامات جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ کی کئی لوگوں کی بریدنگ افیکٹ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے سانس نہیں آ رہا. کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیند نہیں آتی. اچھا، کئی لوگوں کے ہاتھ اور باڈی جو ہے وہ ایسے شیورنگ ہوتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اسٹمک بہت افیکٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس سے. ٹھیک ہے، پھر آہستہ 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 وہ بڑھتے سلیپ لیسنس کی طرف، رات کو آپ کو نیند نہیں آتی، ساری رات کئی لوگ جاگے رہتے ہیں. اچھا، اوور تھنکنگ اس کی بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مائنڈ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک انٹرسٹنگ بٹ بہت ایک آئی ووڈ سے خطرناک چیز بھی بنائی ہے نا. ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ہم مینٹل سیناریوز بناتے رہتے ہیں، وی کیپ تھنکنگ اباؤٹ تھنگس، کمپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں سچویشن کو. کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انزائٹی پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد انزائٹی ہی ڈپریشن کی طرف جاتی ہے، یا یہ بالکل دو مختلف چیز ہیں؟ نہیں، ایوری تھنگ از لنکڈ. دیکھو، ہماری باڈی میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ الگ سے نہیں ہو رہی ہوتی، ایوری تھنگ از لنکڈ. جب کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں، لیٹس سے چھوٹا سا کوئی ٹراما آ گیا، کوئی گریف آ گیا، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، یا گاڈ فاربڈ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں، تو وہ آہستہ آہستہ چیز اگر آپ اس کو پروسیس نہیں کرو نا، وہ بڑھتی ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. لیٹس سے آپ کے جسم پہ کوئی زخم چھوٹا لگا، اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یا اس کو نہیں دیکھیں گے، ایونچولی وہ زخم جو ہے ناسور بن جائے گا، وہ ڈیپ ہوتا جائے گا، انفیکٹ ہو جائے گا، اس میں اور پرابلمس. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ یور مائنڈ از. اچھا، چھوٹا سا ایشو اگر آپ نہیں پکڑیں گے نا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. ایبسلیوٹلی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، غلام مصطفیٰ فیصل آباد سے. السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زبیر صاحبہ، کیا بچوں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی جی، بچوں میں ہوتا ہے. ٹراما بہت ہوتا ہے بچوں میں. ہم ایکچولی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نہیں جی بس یہ، اور بہت میں نے ہماری سوسائٹی میں سنا ہے، ہم کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہو جاؤ، بس جی کوئی بات نہیں، اتنا لمبا کوئی ضروری ہے آپ نے دکھ میں رہنا ہے یا یہ ایکچولی اپنے بس کی بات نہیں ہوتی. ہر انسان کا جو ٹائم فریم ہے نا فار پروسیسنگ دا سیم تھنگ از ویری ڈفرینٹ. اوکے، اٹ مینس کہ اگر مجھے کسی کی ڈیتھ یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز ایک سرٹن طریقے سے افیکٹ کی ہے، تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرے گی، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے. ہر شخص کا کوپنگ میکانزم بھی ڈفرینٹ ہے. کالر بھی ہے ندیم صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈپریس تو نہیں ہے جی؟ ڈپریشن تو نہیں ہے؟ نہیں، ڈپریشن نہیں ہے. الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو بیماریاں اور جو مہنگائی وغیرہ ہے، اس سے تو انسان آٹومیٹکلی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پاکستانی قوم ڈپریشن میں ہے زوبیہ صاحبہ اس فائنینشیل سٹریس کو لے کر؟ بالکل ہے جی، بالکل. میرے بہت سارے پیشنٹس اس دوران ایسے آئے ہیں. آپ دیکھیے، کیونکہ آف کورس آپ کا جو فائنینشیل اور اکنامیکل اسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائف کو نا. آپ اسپیشلی جن کی فیملیز ہیں، آپ نے
پالنے ہیں, ان کے 100 خرچے ہوتے ہیں, کچن چلانا ہے, اور اپنی فیملی کو بھی کچھ نہ کچھ آپ نے اور سہولتیں بھی دینی. اس میں لیکن کیا یہ فیکٹر بھی آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ فیملی کے لیے ارن کر رہا ہے, اچھا ارن کر رہا ہے, ٹھیک چل رہا ہے, لیکن جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ اپنے آس پاس اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے ان کی, پاکستان میں نہیں ہے, حالانکہ اس کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھانا پینا کپڑے ہر چیز بہترین, لیکن وہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا سٹریس لے رہا ہے, وہ ڈپریشن اس کا لے رہا ہے. وہ ایبسلیوٹلی ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ آف کورس ہمیں افیکٹ کرتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سرٹن انوائرمنٹ میں رہیں اور ہمیں اس کا امپیکٹ نہ ہو, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس انوائرمنٹ کو ہی لے کے اگر میں بات کروں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ہم سٹارٹ کریں نا, دے میک این امپیکٹ ان یور لائف. فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ جو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے, یہ اٹ سیلف از اے ویری ڈیپ روٹیڈ کانسیپٹ, اینڈ اٹ ایکچولی یہ آپ کی بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتا ہے ڈفرینٹ لیولس پہ. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر ایک انسان کے پاس وافر مقدار میں فائنانسز ہے, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف لے جائیں, ٹھیک ہے, ہیلپنگ دوز ہو آر انڈر پریولیج, سولوشنز کی طرف اگر جانا شروع کریں بجائے اس کے کہ وہ چیزیں آپ کنزیوم کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو افیکٹ کریں, اس کا سولوشن کی طرف جانا شروع کریں. کالر ہمارے ساتھ ارم ہے جی لاہور سے. السلام علیکم ارم, کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام جی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ جو اینگر مینجمنٹ ہے بچوں میں جی, اس کے حوالے سے اسکولس میں اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہیے, اور آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے اس میں کافی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, تو اس بارے میں ذرا کمنٹ لے لیں. بالکل. اچھا, اس بارے میں ہم بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں اینگر مینجمنٹ, کیا یہ بھی ڈپریشن کا ایک سمٹم ہو سکتا ہے, اسپیشلی بچوں کے حوالے سے اگر میں بات آف کورس ہو سکتا ہے, بٹ اینگر مینجمنٹ آئی وڈ سے صرف بچوں کو نہیں, ہمارے یہاں ایڈلٹس کو بھی چاہیے, زیادہ چاہیے, سب کو چاہیے ایکچولی. بیکاز دیکھیے غصہ جو ہوتا ہے نا, ایک اٹس این ایموشن جس کے پیچھے بہت سارے ایموشنز چھپے ہوتے ہیں. کئی دفعہ نگلیکٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ کئی بچے ایسے فیل کرتے ہیں. آئی ہیو ینگ ٹین ایجرز ہو کم ٹو می اینڈ دے سے کہ ہمیں موٹیویشن نہیں ہے ایون ٹو لیو, اینڈ ہمیں گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے, ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی. سو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اگر غور کیجئے نا, تو آپ اس کا روٹ کاز کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. بالکل. فہیم ہے سرگودا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے فہیم صاحب؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ڈپریشن کے لیے مطلب ایک تو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں میں کیسے مطلب آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ وہ اس کا شکار ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے؟ تھینک یو جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا, ابھی کچھ لوگ لے کے آئی ایم ناٹ اے چائلڈ سائیکالوجسٹ, بٹ بیکاز یہاں پہ بہت کم چائلڈ سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, سو اے لاٹ آف پیپل برنگ دیئر چلڈرن ٹو می ایٹ معروف ہاسپٹل. سو دا تھنگ از کہ آپ دیکھیے بچوں میں کس طرح سے یہ چیز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. نمبر 1, یا بچے کو بہت زیادہ ٹینٹرمس تھرو کرے گا, بہت غصہ آئے گا, چیزیں تھرو کرے گا, یا کچھ بچے بہت خاموش ہو جاتے ہیں, بالکل کسی سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے, کوئی بچے آئے, وہ جا کے چھپ جائیں گے. بیہیویئر چینج ہو گیا. بہت زیادہ اپوزٹ بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سارے بچے ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈپریشن کا ایک امیج اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ بس کمرے میں بند ہے وہی ڈپریس ہے, اور جو زندگی صحیح طریقے سے گزارا ہے وہ شخص ڈپریس نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے ہر ایک کا جو کوپنگ میکینزم ہے نا, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, یا ایڈلٹس. کچھ بچے جو ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں, وہ اتنے سویئر ان کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو دیکھیے نارمل سے کوئی بھی چیز جو ٹپ آف کر جائے نا بیلنس, دیٹ از ایکچولی این انڈیکیشن فار یو دیٹ سم تھنگ از رانگ. ایک اور کالر ہیں جی, خالد ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. الحمدللہ, آپ سنائیں, کبھی خدا نہ خواستہ ڈپریشن میں تو نہیں گئے؟ نہیں سر, الحمدللہ مجھے ڈپریشن کچھ بھی نہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا ہے. میرے بیٹے کی عمر 7 سال ہے. وہ سر صبح جب اٹھتا ہے نا تو وہ ٹائمنگز دیکھتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ 7 بج گئے, مجھے دیر ہو رہی ہے, میں نے اسکول جانا ہے, میں لیٹ ہو گیا. کسی کے گھر چلے جائیں تو وہاں جا کے اس کو ٹائم کی فکر پڑ جاتی ہے, حالانکہ اتنا سا بچہ ہے اس کو ٹائم کی فکر ہونی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے مجھے کائنڈلی کوئی چیز تجویز کر دیں. ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے نا. صبح اٹھتا ہے میں لیٹ ہو گیا, حالانکہ لیٹ نہیں ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے. اچھا, ایک سوال بس کرتا ہوں, پھر اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو. آپ نے بچے کو کلاک سمجھانے اور پڑھانے میں بہت وقت تو نہیں لگایا؟ اچھا بیٹا اب یہ وقت ہو گیا, اب یہ کرنا ہے, اب یہ وقت ہو گیا, وہ کرنا ہے, وہ صرف پڑھانے میں سکھانے میں ایسا ہوا؟
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कभी आप कुछ पूछना चाहती जी हैं? डॉक्टर साहब। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो आती है ना मूड बच्चे में, या ये जो एक हैबिट आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई उसका करीबी या पेरेंट्स होते हैं या कोई नाना नानी दादा दादी या टीचर्स या कोई जो उसको कह रहे होते हैं बेटा जल्दी करो लेट हो जाएगी, Time ही जल्दी हो गया है। हाँ, सो वो टाइम का एक कॉन्सेप्ट उसमें ये आ जाता है कि आई हैव टू रश, एकदम उसके अंदर वो एक नीड आ जाती है कि जल्दी करो जल्दी करो। एक कांस्टेंट स्ट्रेस में है। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई ना कोई पेरेंट, देखो बच्चा जो होता है ना एक मिरर की तरह होता है, वो पेरेंट्स की हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अब कहीं ना कहीं से ये आवाज़ उसके अंदर बैठ गई है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो वो भी उसको इमिटेट करने लग गया। Okay. इसका तरीका ये है, अगर वो बच्चा बहुत से, आप उसको आराम से समझाए बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया। ये एक टर्म है हम यूज़ करते हैं इसमें, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, क्योंकि हम बच्चों को हमेशा समझा रहे होते हैं ना कि एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। देखिए लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात परफेक्ट है और बेशक। कोई चीज़ परफेक्शन की तरफ नहीं है। आप इंसानों को देख लेना, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की हर कोई छोटी। मुख्तलिफ है। एब्सोल्युटली। सो आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स इन लाइफ। एक और कॉलर है जी, आफ्ताब है सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे आफ्ताब साहब? अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरी एज जो है 34 है, ठीक है ना। अभी अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ वाक़यात नहीं भूले जा सकते। अब मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ वाक़यात हो गए हैं फैमिली में, ठीक है ना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो हो जाते हैं। अब वो चीज़ें बार बार मेरे माइंड में आ रही हैं, उनको मैं फॉरगेट करने की कोशिश करता हूँ, मगर वो मेरी माइंड से नहीं निकल रही है, ठीक है ना। कभी कभार एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है या मेडिटेशन होती है, उनसे फॉर द टाइम बिंग 2-3 घंटे 4 घंटे फ़र्क पड़ जाता है, मगर कुछ टाइम के बाद फिर वही मतलब वो थिंकिंग है जो है ना वो कंटिन्यू रखती है। उसमें ये होता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन तो नहीं है, कि इनिशियल स्टेज जो मुझे समझ में आ रही है, इससे ये हो रहा है कि मुझे इंसोम्निया हो गया है, प्रॉपर नींद नहीं आती है। ये बराए मेहरबान इसके लिए कुछ गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा देखिए, इनके साथ जो इन्होंने कहा ना कि मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से इनको फ्लैशबैक्स आते हैं, कांस्टेंट एक जहन जो है उधर काइंड ऑफ स्टक हो गया है, राइट। अब इसके लिए जो है सबसे पहले तो मेडिकेशन भी उन्होंने कहा ले रहा हूँ तो 4-5 घंटे के बाद फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दवाई जो होती है, मेरा एक सवाल है आप दोनों से, दवाई जो होती है हमारे इमोशंस को मैनेज कर सकती है? दवाई कैन नॉट मैनेज आवर इमोशंस। फिजिकल सिम्टम्स आपके मैनेज कर सकती वो है। भी करती है, आपको थोड़ा रिलैक्स भी करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकेशन, बट दवाई का एक जो इम्पैक्ट और जो उसका मकसद होता है ना, वो short term फ़र्क होता होता है। एब्सोल्युटली। आपने इमोशंस पे अगर काम करना है तो फिर आप लॉन्ग टर्म थेरेपी या काउंसलिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एफर्ट रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। हम लोग हर चीज़ का क्विक फिक्स चाहते हैं ना, तो इसलिए वो इमोशनल इश्यूज़ का देयर इज़ नो क्विक फिक्स। यू हैव टू अलाउ देम टू पास एंड देन, बट उसमें आपको साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल चाहिए जो आपको साथ लेके चले और आपको सिखाए कि इनमें से किस तरह पास थ्रू होना है। तो जो हम कहते हैं टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनसे किसी किस्म का इसका हल नहीं निकल सकता। बेहतर ये है कि आप एक थेरेपी लें, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अली है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरे साथ मेरी एज तकरीबन 50 ईयर्स है और मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी कुछ अरसे से ये हो रहा है कि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ या कोई अचानक मेरे लिए कोई काम आ जाता है, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, तो वो काम को लेके मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता हूँ और मेरी आंखें जो है ना वो झपकना शुरू हो जाती हैं और आंखें बंद करता हूँ तो फिर कुछ रिलैक्स मिलता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। लेकिन टेंशन एक हो जाती है और सर में दर्द सा हो जाता है और परेशान महसूस करता हूँ। लेकिन खुशी के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि जैसे अचानक कोई खुशी मिल गई तो उस पर ये नहीं हो रहा, लेकिन जो काम हो रहा है या डिप्रेशन है या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई काम आ गया है, उस पर ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा ये क्या चीज़ है, या मैं किस डॉक्टर को दिखाऊँ या किस चीज़ का इलाज करूँ? मेडिसिन कोई भी यूज़ नहीं करता मैं और बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है वैसे अभी तक तो मैं देखा है, लेकिन ये कि टेंशन वाली हो तो वो इरिटेट बहुत ज़्यादा करता है। प्रोफेशन क्या है वैसे आपका? मेरा प्रोफेशन तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं इनको सिर्फ कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो होती है ना कहीं आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी हो रही होती है, ठीक है, स्पेशली अगर वर्क रिलेटेड हो।
اور انہوں نے مینشن کیا کہ کانفلکٹ، یہ جو کوئی بھی لڑائی جھگڑا یا اس میں ان کو ایک دم ہوتا ہے. سو ہی نیڈس ٹو لک ویری کیئرفلی ایٹ ہز ریلیشن شپ وتھ کانفلکٹ، کیونکہ کانفلکٹ جب ہم گھر میں یا ہمارے آس پاس ہم نے اگر بچپن میں دیکھا ہو نا تو ہم اس سے پھر کہیں نہ کہیں اوائڈنس کی طرف آگے چلے جاتے ہیں لائف میں. سو دیز آر تھنگس جو کہ اینڈ آلسو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں. دیکھیے تھیراپی شروع کیجیے پلیز. یہ میں آئی کین ناٹ اسٹریس دس انف کہ ہیلپ اویلیبل ہے، ہیلپ مانگیے اور ہیلپ کی طرف جائیے. اینڈ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی سٹ ایٹ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل، سو پلیز اف دیر از اینی ایشو کم اینڈ سی اس دیر. بالکل ٹھیک ہے، پروفیشنل ہیلپ لینی بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے جی اسلام آباد سے. السلام علیکم سمیع اللہ. وعلیکم السلام جی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم پاکستان میں سارے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے تو ہمارے پاس اچھی ریمیڈیز ہیں، میڈیٹیشن ہے، زکوٰۃ اور یہ والے جو میڈم نے بتائے ہیں سلوشن. نان مسلمز کے لیے میڈم سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈپریشن میں ان کو کیا گائیڈنس مطلب پرووائڈ کی جاتی ہے. مطلب ان کی بھی میڈیٹیشن ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا سلوشنز ہیں کہ جو ان کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ وہ اس اسٹریس سے اور ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اس کو میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گی. دیر از نو ریلیجن ان ڈپریشن، رائٹ؟ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کی کئی دفعہ جو ہے علامات وہ ایک ہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ اس کے اثرات ایک ہی ہوں گے. یہ جو میں بات کر رہی تھی نا، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، دیٹ واز اسپیشلی ان ریلیشن ٹو آر سوشیو اکنامک کنڈیشنز، رائٹ؟ سو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. دوسرا آلسو ان کیس آف نان مسلمس، چیریٹی اور بہت زیادہ لوگ باہر سوپ کچنز رن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. بٹ اگین آئی ول اسپیسیفائی دیٹ پلیز ڈپریشن، اینگزائٹی ڈس آرڈرز ڈو ناٹ ہیو اے ریلیجن. اب بہت سارے لوگ شاید اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہوں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے، جس طرح شعیب نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے سوشل سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے کسی قریبی، آپ کا کوئی دوست اگر ڈپریشن میں ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر بلیم اپنے قریبی لوگوں کو کر لیتے ہیں. بے شک سچویشن ان کی اپنی وجہ سے ہے اور وہ سچویشن کو اتنا بلیم نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس چیز کو زیادہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے شخص نے میرا ساتھ نہیں دیا یا وہ میرے لیے اویلیبل نہیں تھا، یہ دیکھے بغیر کہ دوسرے کی کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2-3 اور لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں یا ایک کانسٹنٹ سٹریس یا گلٹ میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ کر نہیں سکے اس شخص کے لیے. اب اس میں یہ بھی، جو شخص ڈپریشن میں ہے، جو بلیم کر رہا ہے، وہ کیا کرے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو جس طرح ایکچولی اپ برنگنگ ہماری ہوتی ہے نا، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ وی ہیو ٹو لک ان ورڈس، رائٹ؟ وی آر آلویز لکنگ لائک دیٹ ایٹ اس تھرو ادر پیپلز آئیز. اینڈ یہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ اسپیشلی میرڈ کپلز بہت میرے پاس آ کے کمپلینٹس لے کے آتے ہیں کہ جی وہ میرے ہسبینڈ میں بات سمجھنی چاہیے نا، یا میری وائف کو اب آپ مجھے بتائیے کہ مائنڈ ریڈر کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، رائٹ؟ سو انلیس یو سے تھنگس، یہ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں نا، آنکھیں، آواز، کان، یس دے ویری امپورٹنٹ. کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے تو ایشوز آئیں گے. کالر ہے جی گجرانوالہ سے جمیلہ. السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہیلو. وعلیکم السلام. جمیلہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری والدہ کینسر پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب سے انہیں کینسر ہے، تو ان کے ساتھ میرے ہی ہاسپٹل میں آنا جانا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں، 2 سال ہو گیا انہیں. تو مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، وہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہیں اب، اور وہ جب کسی کی بات نہیں مانتی، نہ میڈیسن لیتی ہیں، تو اپنے آپ میں رہتی ہیں. اب ہماری بات کو بھی نہیں سمجھتی وہ، تو اس کے ساتھ میں بھی غصے کا شکار ہوتی جا رہی ہوں. جیسے وہ میری بات نہیں سمجھتی، میں بھی غصہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. مطلب میں نے ہینڈل نہیں کر پا رہی. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے جی، کہ اسپیشلی ایلڈرلی کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پیشنٹ کیئر کی ہم بات کرتے ہیں، کہ ظاہر ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن وہ ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے، اس میں کیا کرنا چاہیے اور کتنی بڑی ذمہ داری اور فیملی ممبرس پر ہوتی ہے کہ اس پیشنٹ کو یا اس ایلڈرلی ایک شخص کو سمجھا جائے.
देखिए बात ये है इन कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होना उसमें पेशेंट केयर और फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आई नो फैमिली ऑल्सो थोड़ी सी एट टाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाती है बिकॉज पेशेंट भी तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, जो गुजर रहा होता है इस पूरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तकलीफ में। एब्सोल्युटली। और फिर सिर्फ ये नहीं, आपको फिजिकल सिम्टम्स कैंसर से रिलेटेड, इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे उसके असरात होते हैं, कई दफ़ा बाल झड़ जाते हैं, कई दफ़ा और। सो द थिंग इज़ सबसे पहले पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। देखिए बात ये है कि अगर एक पेशेंट सफ़र कर रहा है उसकी कुछ चीज़ें आपको एट टाइम्स बर्दाश्त और बेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंडली ट्राई टू मेक देम इंक्लूसिव इन योर लाइफ। अगर आप पेशेंट को हर वक्त एहसास दिलाएंगे कि वो पेशेंट है, वो और ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको लाइफ की तरफ थोड़ा अपने चीज़ों में, हाँ, नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए होप जो होता है ना, जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उम्मीद जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली डिज़ीज़ की हर वक्त अगर आप बात करेंगे, अगर मैं और आप भी बात करें तो हम पे क्या असर होगा? नेगेटिव होगा। एब्सोल्युटली। सो ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रिगार्डलेस। अगर वो गुस्सा करते हैं इट्स ओके, थोड़ा सा आप बेयर करें पेशेंस के साथ और सपोर्ट चीज़ें बेहतर होंगी। ज़ुबैदा साहब बहुत शुक्रिया Thank साथ you so मौजूद थे। much. बड़ा अहम मौजू डिप्रेशन कैसे से निकला जा सकता है। ज़ाहिर है पहले सिम्टम्स की बात करना बड़ा अहम था, और कैसे आपने बात करना है, कैसे इसको समझना है कि ये मसला है, यू नीड थेरेपी, यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट। अगर इसको आप बस साइड पे रख देंगे तो फिर आप आगे उस तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैटर डिस्टर्ब हो जाएगी।